آج تو صاحب ہم علماء کا کام انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب اب چند سالوں کے بعد ہمیں عالم سے فتویٰ نہیں پوچھنا پڑے گا, اب تو اے آئی سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے, سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب تو اے آئی جواب دے دیتا ہے. سب کے موبائل میں اے آئی کا فیچر آ چکا ہے. میں نے کہا میرے پیارے بھائی اے آئی کیا ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی ایک ٹیکنیک ہے. اے آئی کے اندر آپ نے جو ڈاٹا ڈالا ہوا ہے اسی ڈاٹا کی روشنی میں اے آئی جواب دے رہا ہے. وہ ڈاٹا صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈاٹا غلط بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اے آئی سے پوچھا ہو کہ رفع الیدین نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور وہ بیچ کا راستہ آپ کو بتا دے کہ صاحب کر بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن و حدیث کے کسی جانکار سے یہ مسئلہ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ کیوں بھائی آپ کو تو ضرور کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے جب رفع الیدین کیا ہے اور آپ کی سنت ہے اور آپ نے ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کریں گے, کیوں اس کو چھوڑیں گے؟ قیامت تک آپ کو علماء کی ضرورت پڑے گی میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں, مزاروں پہ جا کے سر جھکا رہے ہیں. کتنی عورتیں جو اپنی عصمت اور اپنی عزت اور اپنا ایمان جا کے ان قبروں اور مزاروں پہ جا کے لٹوا رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا کی تو بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل زیرو ہیں, آخرت سے بالکل غافل ہیں. ہمارا وہی حال ہے. دنیا کی نالج بہت ہے ہمارے پاس. ہم سے پالیٹکس کے بارے میں باتیں کر لو, ہم سے IPL کے بارے میں باتیں کر لو, ہم سے دیش اور ودیش کی خبریں سن لو, لیکن دین کی بات آ جائے تو ہم ایمان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے, ہم توحید کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے, ہم شرک کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. میرے پیارے ساتھیوں قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمائی ان یرفع العلم, کے علم اٹھا لیا جائے گا. کون سا علم اٹھا لیا جائے گا؟ آج تو نئے نئے کالج کھل رہے ہیں, نئی نئی یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں, نئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. کون سا علم اٹھا لیا جائے گا؟ اور اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, ہم نماز تو پڑھتے رہے لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کیا. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جناب محمد رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے, جب اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے, جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے, جب اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے تھے تو فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے یا کوئی دعا پڑھنے کے بعد آرام سے اطمینان سے سجدے میں جایا کرتے تھے. اگر ہم نے اس کا دھیان نہیں دیا, اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا, میرے پیارے بھائیوں ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن کہیں ہماری نماز ہمارے منہ کے اوپر مار نہ دی جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, او لوگو تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے اپنے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. دعویٰ کرتے ہیں ممبروں پر اور محرابوں پر اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر وہ امت کے سامنے شرک کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں. امت شرک کر رہی ہے اور امت کو شرک میں پھنسائے رکھنے کے لیے وہ منطقی دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں روٹی مانگتے ہو کہ نہیں بیوی سے, بیوی اللہ کی غیر اللہ, بیوی سے روٹی مانگ سکتے ہو, بیوی سے روٹی مانگنا شرک نہیں ہے تو پھر ولیوں کی قبروں پہ جا کے مدد مانگنا کیسے شرک ہو جائے؟ یہ دلیل ہے صاحب. کہتے چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے آپ چھت پہ نہیں جا سکتے, فرسٹ فلور پہ نہیں جا سکتے آپ, فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند ہے, سب سے اونچا ہے, سب سے بڑا ہے, اللہ تک آپ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے. یہ دلیلیں ہیں صاحب جو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں, علی مرتضیٰ بھی اللہ کے در کے فقیر